جو بھی ذہن میں اس کے پلان ہے وہ پلان اس وقت انسان کا مکمل ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ دھیان، خیال. یہ سمجھے کیسے کہ سب سے پہلے آپ کو جو چیز کرنی ہے اس کے لیے دھیان چاہیے، آپ کو خیال چاہیے، سوچ چاہیے. جب اس کام کی سوچ اور دھیان ہوگا تو پھر اگلا سٹیپ جو ہوگا اس کا جد و جہد اور محنت ہوتا ہے. بہت سمپل ہے. کوئی بھی کام لیں آپ دنیا کا، اسی ترتیب سے چلے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا کام کامیاب ہوتے ہیں، کوئی ناکام ہوتے ہیں. اس کی وجہ مین یہی چیز ہے، مین چیز غور سے سنیں. کیا چیز ہے؟ خیال، دھیان اس کام پر. مثال کے طور پر مثال دے دوں آپ کو کہ بات ساتھ سمجھیں. مکان لینا ہے ہم نے، تو زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں، مکان، گاڑی، مکان لینا فراز کرے. تو اب کیا ہوگا؟ مکان لینے کے لیے سب سے پہلے چیز کیا چاہیے ہمیں؟ دھیان. جتنا آدمی اس پہ کنسیڈر کرے گا، سوچے گا، اس کا خیال رکھے گا، اتنی زیادہ وہ قدم اٹھائے گا اس پر. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ خیال رکھے گا، پھر خیال جماتے جماتے اس مکان کے لیے چلتے بھی خیال مکان کا ہوگا، جاتے بھی خیال مکان کا ہوگا، بیٹھتے بھی مکان کا خیال ہوگا. وہ کوئی اور بات کرو گا، پوچھا کہ مکان آپ نے دیکھا ہے؟ مجھے یا اتنے کمرے کا مکان چاہیے. اس کو کہتے ہیں دھیان جم رہا ہے اس کا اس پر. آج آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور آخرت ہے کیا؟ ویری سمپل. آخری تیاری ہے کیا؟ بہت سمپل چیز ہے. آخری تیاری کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے اس دنیا میں ہم نے. یہ تیاری آخرت کی بتائیے، بہت سمپل. کہ تیری آخرت کی تیاری کیا ہے؟ کہ تو نے صرف میرے حکم کو ماننا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا. جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں کر، اس کو کر لینا. جس کو کہوں رک جا، رک جانا. یہاں جھگڑا نہ کرنا، یہاں جھگڑا نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ کیوں کروں، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، میں کروں فلاں کروں. کہ یہاں جھگڑے کی بات نہیں. حکم رب کا کرنا ہم نے ہے. کتنی پیچیدگیاں ہیں، کتنا کچھ ہو، لیکن کیا ہے؟ ہم نے وہ کام کرنا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. یہ ہے آخرت کی تیاری. یہ ہے آخرت کی تیاری. جو اس کام پہ جم گیا انشاءاللہ وہ آخرت کو بہترین مسافر، بہترین طے کرنے والا ہو جائے گا. آخرت میں اس کا ایک ہی کرائٹیریا ہوگا، اللہ اب اس کو کیا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، کس چیز کو کہہ رہا ہے کر لے، کس چیز کو کہہ رہا ہے نہ کر. بس یہ زندگی ہماری، یہ سوچتے رہنا ہے. اچھا اب اس کو ہم نے پانا ہے. یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ کام ہے دنیا میں. اور اس کام کے بعد اللہ نے کہا بے فکر ہو، کھانا پینا، رہائش، بیماری، سب میں ذمہ دار ہوں تمہارا. جب تم کوئی مسئلہ آ جائے بس تم مجھ سے میری طرف توجہ کرنا، میں سارٹ آؤٹ کرتا رہوں گا تمہارا مسئلہ. اور کیا چاہیے ہمیں؟ تم اپنے کام پہ لگے رہو. تم نے اپنے کام سے نہیں ہٹنا، تم نے اپنا کام مکمل کرنا ہے. بس کھانا پینا، ذمہ داری سب شیطان آ کے بتائے گا. وہ ہو تو کھائے گا کہاں سے، تو کپڑے کہاں پہنے گا، تو رہے گا کہاں. ایک دفعہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دل سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہ دل سے کہہ دو. تجھ پہ چھوڑتے ہیں سارا اپنے زندگی کے معاملات. ہاں جو کام تم نے ہمیں دیا ہے اب اس کام کو ہم نے کرنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کام کو ہم نے کرنا ہے. سمجھ گئے پوائنٹ جی؟ ہمارا کام کیا ہے؟ آخری تیاری. اور آخری تیاری کیا ہے؟ اللہ کے حکام کو ماننا. یہ کر لو، یہ نہ کرو، اس میں نہیں آنا. کلیئر؟ اب ہر کام جو ہوتے ہیں کس چیز سے ہوتے ہیں؟ کہاں سے مسئلہ چلا تھا؟ جو کام بھی کرنا ہو کس چیز سے مکمل ہوتا ہے؟ دھیان سے. دھیان سے. تو یہ بھی وہی کام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ نے ہمیں کام دیا کہ میرے حکم پہ چلو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اللہ کا حکم ہے. اللہ باس ہے، اللہ مالک ہے جو ہمیں حکم دے رہا ہے. کیونکہ ہمیں اس کے پاس جانا ہے. اس نے تم میرا کام پہ چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تمہارا ایک کام ہے جو تم نے کرنا ہے. تو آپ کیسے کریں یہ کام؟ مسئلہ میں نے آپ بتا دیا. ہر کام جو ہوگا کس چیز سے ہوگا؟ مجھے بولو. یہ مانتے ہیں نا میری بات؟ تو
تو یہ کام بغیر دھیان کے کیسے ہو جائے گا؟ کیوں پیچھے ہیں ہم اس کام میں؟ ہر چیز میں آگے ہیں لیکن اس کام میں کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دھیان نہیں ہے. ہمارا دھیان دنیا کے کاموں پر ہے، وہ کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کام میں جو اکثر ہمارا مقصد ہے ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیوں پیچھے ہیں اس کام میں؟ اس لیے کہ ہمارا دھیان نہیں ہے. دھیان بہت کمزور اس چیز کے اوپر. اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں ہم. اس نے حرام کیا ہم اس کو حلال کرتے ہیں، جو حلال کیا اس کو حرام کہتے ہیں. کیوں؟ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. یہ تو ہے ہی نہیں اللہ، یہ تو ہماری تیاری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا دھیان نہیں ہے، اور جس چیز پہ دھیان نہیں ہوگا وہ کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا. مثال میں نے آپ کو دے دی. اور جس کام میں جتنا مضبوط دھیان ہوگا اتنی جلدی وہ کام ہوگا. سبحان اللہ. مثال میں نے آپ کو اس آدمی کی دے دی. جتنا دھیان رکھیں گے بالکل نہ کہیں، کیونکہ دیکھ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے، ایک چیز یاد رکھیں، اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ جو کچھ میں تمہیں کرنے کے لیے یا رکنے کے لیے دوں گا وہ کام تمہاری طاقت سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اتنا وزن دوں گی نہیں تم اٹھا نہ سکو. میں تمہارا رب ہوں، میں غلط کام کروں گا. اس کو پتہ ہے کہ اس میں نے طاقت رکھی، یہ فجر کے وقت آرام سے آ سکتا ہے اپنا ادھر نماز کی طرف آرام سے آ سکتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا فجر پہ آؤ. آخر اب یہ بہانے بڑا مشکل ہے، یہ سب بہانے، کیونکہ دھیان نہیں ہے ہمارا. یہ کمزوری ہے، ورنہ آنا بالکل ہماری طبیعت اور ہماری کیفیت کے مطابق. اللہ نے کہا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، تو 30 دن کھاؤ پیو بند. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے نہیں کرتے. کیوں؟ اس وقت کیا ہے؟ دھیان جمع ہوتا ہے ہمارا. اس وقت رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان. اللہ نے تراویح رکھ دی، ایسی چیزیں رکھ دی نا، ہر وقت رمضان کا دھیان رہتا ہے. تو جو دھیان پکا ہے تو 30 کے دن بڑے آرام سے گزار جاتے ہیں. ایک دن نہیں گزرتا بغیر ایک دن کیا درمیان کا کھانا رک جائے تو کہتا ہے آدمی بیمار ہو گیا، میں لنچ نہیں کیتا یا آج کیا ہوگا میرا پتہ نہیں، آج رات کھانا نہیں کھایا، رات ایک کھانا ایک وقت نہ ملے تو آدمی شام تک برا حال ہوتا ہے اس کو. ادھر 30 کے دن پورے کر دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ ٹیسٹ دیا نا، کیونکہ دھیان جما دیا تھا ہم نے اس پر رمضان پر. تو کوئی کام ایسا اللہ نے دیا نہیں کہ جو مشکل ہو ہمیں کرنے کے لیے. مشکل ہمیں خود بنایا. کیوں؟ کہ ہم اس پہ دھیان نہیں رکھتے. ہم دھیان نہیں رکھ رہے. اور یہ مجالس سوچنے کی جگہ ہے. اب یہ سوچا آپ نہیں ہوا کیسی پہلی بات. اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر کے لیے آتا ہے میں ان کو سینوں کو کھول دیتا ہوں اور ان کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ ان کے لیے دین کو بالکل آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے ذکر کے لیے آئے ہیں. یہ کام ان کا نہیں تھا، اس کے لیے تو میں نے فرشتے پیدا کیے تھے. اب آتا ہوں جب پوائنٹ سنیں کہ اس کے لیے تو میرے فرشتے ہیں ذکر کرنے والے، جنہوں نے میرا عرش کو پکڑا ہوا ہے. فرشتے کتنے زبردست فرشتے ہوں گے وہ، بتائیں آپ. ان کا کام ہے کہ تو کچھ کام نہیں ہوگی ڈیوٹی، صرف ایک کام ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور اس کو میرے عرش کو پکڑے رہو. اتنی بڑی چیز ذکر، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بڑا رحم فرمایا کہ جو فرشتوں کا چیزیں تھیں، جو بڑے بڑے ملائکوں کی چیزیں تھیں، وہ ہم جیسے لوگوں کو ناباغوں کو دے دی کہ تم بھی چلو تم بھی کر لو یہ ذکر. کیوں دیا ذکر؟ آپ سمجھیں. تو ایک چیز کیا ہے؟ دھیان چاہیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے. تو اللہ نے مدد کی ہماری. کہتے ہیں بھائی دنیا میں بھڑکیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، شیطان بھی ان کے ساتھ آئے گا، نفس بھی آئے گا، تو چلو میں ان کی مدد کرتا ہوں. مدد کس چیز کی؟ کہ ان کو دھیان پکا ہو جائے، ان کا دھیان میری طرف پکا ہو جائے. بس تو اللہ تعالیٰ ہے نا، جب میری طرف ان کا دھیان جتنا پکا ہوگا اسی قدر میرے احکامات پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. وہی تجربے کی بات ہے. جتنا اللہ کا دھیان انسان کے دل میں جمے گا اسی قدر زیادہ جو ہے نا انسان اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرف بڑھنا شروع. گناہ کی طرف جا رہا ہے، گناہ کرنے والا ہے، لیکن اللہ خیال اس کو آ گیا، ایک دم چھوڑ دے گا، میں نہیں کرنا. بڑی مثالیں میں دے سکتا ہوں. گناہ گار شخص ایک عورت کے ساتھ لگنے والا ہے، اس کو لالچ دے کر عورت نے فریاد کی، یہ تم نے کیا کیا؟ اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا ایک دم دھیان آ گیا. اس آدمی کو کیا آیا؟ دھیان آیا. اس نے جمپ ماری اور سوری کی اس کے ساتھ.
ابھی اس نے یہ کام کیا تو ادھر اللہ کے فرشتوں اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ اس کا نام لکھ دو میری ولایت کے اندر ولی ہو گیا. یہ اللہ کیونکہ اس نے ایسا کام کر دیا جو اس نے میرے دھیان کو پکا کر لیا اور ایسی جگہ سے اٹھ گیا. تو ہم کتنا آج گناہوں سے بچ نہیں سکتے, فرانس نہیں بچ سکتے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جتنے بھی گناہ ہم سے زردہ ہوتے ہیں ایمان کے بعد, قرآن کے بعد, نماز کے بعد, اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان نہیں موجود. میرے اس عمل کو, اس چیز کو پکڑ لے گا تو میں رب وعدہ کرتا ہوں تیرا دھیان پکا کر دوں گا اپنی طرف. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. کتنی بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ. پتہ چلا اللہ نے ذکر کیوں, ہمیں ذکر کیوں کراتا ہے. اللہ کا ذکر اس لیے کراتا ہے کہ کوئی عام معاملہ ہے کہ بھائی بادشاہوں کی طرح کہ جب آؤ تو تم سلوٹ کرو, پھر مجھے سلام کرو, اور پھر جھکو, اور پھر میرے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ. تو بادشاہ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں آدمی میری عزت کرے, میرا احترام کریں, میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھوں, بس میرے بات کریں, میری طرف چکے رہیں. اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ تو بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. اس کو ہمارے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذکر کی اس کو ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں. تو پتہ ہی چلا کہ ذکر جو ہم سے کرا رہا ہے اس کا کوئی مطلب ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے, اور اسی لیے کہا ہے کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں بہت دھیان بانٹنے والی چیز ہوں گی, بہت دھیانوں کو تقسیم کریں گی تمہاری. تو میں تمہیں ایک ایسی چیز جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. اگر تم اس کو پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر وقت تمہیں میرا دھیان رہے گا انشاءاللہ. اور جب تیرا دھیان جم جائے گا میرے دل کے اندر, جس قدر جم جائے گا, تو پھر کسی کی ضرورت نہیں تجھے نصیحت کرے تو خود کہے گا یہ اللہ نے حکم دیا میں کیسے نہیں کر رہا. نہ بابا میں یہ کام کرنا چاہیے, اس کی تو بڑی سزا ہے. خوف آ جائے گا اللہ کا, ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے گا. جس وقت بھی آپ گناہ ہم سے کوئی سر زد ہو, سمجھ جائیں اس کی وجہ ہماری کمی ہے کہ اللہ کا دھیان ہمارے سینے میں نہیں ہوتا. اس دھیان کو جمائے, یہ ہے اللہ کا ذکر. جس قدر انسان اللہ کا ذکر کرے گا, یاد رکھے, جس قدر ذکر کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اسی قدر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خیال, اللہ کا دھیان مضبوط 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 ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کو باقی سب چیزوں کا خیال ہی نہیں رہتا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ نے کو مکان لینا, مکان کی باتیں کریں گے کیونکہ آپ نے مکان لینا ہے, دھیان جمائیں گے اس پر. جس نے اللہ کے ساتھ دھیان جما لیا اور اس کا طریقہ بڑا آسان بتا دیا کہ میرا ذکر بس کرو اللہ کثیر بس. اور یہ نہیں کہا ہر بات سب ہر جہاں بھی آپ ذکر کی بات کریں گے اللہ کہتا ہے کثیر کرو, کثرت سے کرو, تاکہ جتنے زیادہ کثرت سے تم میرا ذکر کرو گے اسی قدر تمہارے دل کے اندر میرا دھیان پڑتا.